تو جو مسلمانوں کا دل دکھاتے ہیں، خواہ کا گھورتے ہیں، جاڑتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تھکے مارتے ہیں، خواہ کا دھکم پیل کرتے ہیں، گھٹنے مارتے ہیں، دادا گیریاں کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، دھاندلیاں کرتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں بیچاروں کو، جھوٹ بول کے پیسے نکلوا لیتے ہیں کہ میرا بٹوا گم ہو گیا تو میرا بیگ چوری ہو گیا. اس طرح کے بھی گھوم رہے ہوں گے اس وقت اجتماع گاہ میں کہ یہ گم ہو گیا اور وہ گم ہوا، اب تو میرے پاس کرایہ بھی نہیں ہے. اور آپ کو کیا پتا کتنے سے کرایہ لے کر آپ کے پاس 99 سے کرایہ لے چکا ہوا، سینچری آپ سے پوری کرنے لگا ہو. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، نہ کسی کو ٹھگو نہ کسی کو ٹھگنے دو. ایسے ہو جاؤ کہ مومن نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے. اگر دھوکہ کھاتا ہے تو بھی اپنی حماقت کی وجہ سے نہیں، اپنے کرم اور اپنے رحم اور شفقت کی وجہ سے بعض اوقات کھا جاتا ہے دھوکہ. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے کے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی آپ پر اپنا فضل و کرم فرمائے، اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، آپ سب کو بے حساب بخشے. آپ سب کے صدقے مجھ پاپیوں بدکار گناہ گاروں کے سردار اتار بد اتوار کی بھی بے حساب مغفرت فرمائے. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقوق العباد کے معاملے میں کسی کی رعایت نہ فرماتے تھے. چنانچہ شاہ غسان نیا مسلمان ہوا تھا اور اس سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ خوشی بھی ہوئی تھی، کیونکہ اس کے سبب اس کی رعایا کے ایمان لانے کی امید پیدا ہو گئی تھی. شاہ غسان طواف کر رہا تھا، اس دوران کسی غریب اعرابی کے کپڑے پر، کسی غریب اعرابی کا پاؤں شاہ غسان کے کپڑے پر آ گیا. غصے میں آ کر شاہ غسان نے ایسا زوردار تماچا مارا کہ اس غریب اعرابی کا دانت شہید ہو گیا. اعرابی جو ہے یہ عرب کے دیہاتیوں کو بولتے ہیں، تو اس کا دانت شہید ہو گیا. اس مظلوم نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نالش کر دی، فریاد کر دی. شاہ غسان نے تماچا مارنے کا اعتراف کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدعی یعنی اس مظلوم اعرابی سے فرمایا کہ آپ شاہ غسان سے قصاص یعنی بدلہ لے سکتے ہیں. یہ سن کر شاہ غسان نے برا مناتے ہوئے کہا کہ ایک معمولی دیہاتی مودی جیسے بادشاہ کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جو اس کو مجھ سے بدلہ لینے کا حق حاصل ہو گیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسلام نے دونوں کو برابر کر دیا ہے. شاہ غسان نے قصاص کے لیے 1 دن کی مہلت لی اور رات کے وقت فرار ہو گیا، بھاگ گیا اور مرتد ہو گیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ غسان جیسے بادشاہ کے ذرہ برابر پر بھی رعایت نہ فرمائی. حالانکہ اس سے امید تھی کہ اس کی رعایا مسلمان ہو جاتے، لیکن آپ نے انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا اور اس بد نصیب کے اسلام سے پھر کر دوبارہ کفر و ارتداد کے گڑھے میں کود جانے سے اسلام کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچا. بلکہ اگر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بادشاہی کی رعایت فرما دیتے تو شاید اسلام کو ضرر یعنی نقصان پہنچ جاتا اور لوگوں کا اس طرح ذہن بنتا کہ اسلام کمزور کو طاقتور سے معاذ اللہ حق نہیں دلوا سکتا. تو یہ فاروق اعظم کا عادلانہ نظام اور اسی کی برکت تھی کہ ایک روز حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی محافظ کے بے خوف و خطر گرمی کے موسم میں ایک درخت کے نیچے پتھر پر اپنا مبارک سر رکھ کر سو رہے تھے کہ روم کا قاصد ان کی تلاش میں ادھر آ نکلا اور انہیں اس طرح سوتا دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کیا یہی وہ شخص ہے جس سے ساری دنیا لرزہ برندان ہے. پھر وہ بے ساختہ بول اٹھا، اے عمر، آپ عدل و انصاف کرتے ہیں، حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں، تو آپ کو پتھروں پر بھی نیند آ جاتی ہے، اور ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں، بندوں کے حقوق پامال کرتے ہیں، لہذا انہیں مخملی بستروں پر بھی نیند نہیں آتی.
اے میرے پیارے پیارے سائیں بھائیوں، ظلم کی نحوست بھی تو دیکھیے. شاہ غسان کا ایمان ہی برباد ہو گیا. اس کا ایمان کی بربادی کا سبب تو ظلم ہوا نا. نہ وہ تھپڑ مارتا، نہ اس کا دانت ٹوٹتا، نہ اس کو غصہ آتا، اور اس طرح یہ کہ وہ مرتد ہوتا. ایک سبب بن گیا. بہرحال اس کے نصیب میں یہ لکھا تھا. حضرت سیدنا ابو بکر وراق علیہ رحمت اللہ الرزاق فرماتے، بندوں پر ظلم کرنا اکثر سلب ایمان کا سبب بن جاتا ہے. ہائے ہائے. حضرت سیدنا ابو القاسم حکیم علیہ رحمت اللہ الکریم سے کسی نے پوچھا، کوئی ایسا گناہ بھی ہے جو بندے کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے؟ فرمایا، بربادی ایمان کے 3 اسباب ہیں. نمبر 1، ایمان کی نعمت پر شکر نہ کرنا. نمبر 2، ایمان ضائع ہونے کا خوف نہ رکھنا. نمبر 3، مسلمان پر ظلم کرنا. تو آپ نے دیکھا کہ ظلم جو ہے یہ بھی بربادی ایمان کا سبب بن سکتا ہے. اے جیب کترو، تم بھی سنو. اے ڈکیتیاں کرنے والوں، اے دھاڑے مارنے والوں، چٹھیاں بھیج کر تاوان طلب کرنے والوں، اے چوری چھپے لوگوں کا مال سرقہ لینے والوں، اے چوریاں کرنے والوں، تم بھی سنو. چوری کرنا گناہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ قرۃ العیون میں نقل کرتے ہیں، جس نے کسی کا تھوڑا سا مال بھی چرایا، وہ قیامت کے روز اس مال کو اپنی گردن میں آگ کے توق کی شکل میں لٹکا کر آئے گا. اور جس نے تھوڑا سا مال حرام کھایا اس کے پیٹ میں آگ سلگائی جائے گی، اور وہ اس قدر خوفناک چیخیں مارے گا کہ جتنے لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے کانپ جائیں گے. یہاں تک کہ خدا احکم الحاکمین جل جلالہ لوگوں کے سامنے جو بھی فیصلہ فرمائے. اے صحرائے مدینہ، مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں ملک با ملک، شہر با شہر، قریہ با قریہ، گاؤں با گاؤں سے آ کر دعوت اسلامی کے عظیم الشان بین الاقوامی 3 روزہ سنتوں بھرے اجتماع میں جمع ہونے والوں، مدری چینل کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں سننے والوں، اپنے اپنے گھروں میں سننے والیوں، انٹرنیٹ کے ذریعے سننے والوں، گناہ اور ظلم کی بد عادتیں نکالنے کے لیے مدنی قافلے میں سفر بھی ایک بہت بڑا سبب ہے. چنانچہ آئیے میں آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے ایک مدنی بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. مندن گڑھ ضلع رتنا گیری مہاراشٹر ہند کے ایک اسلامی بھائی نے کچھ اس طرح بتایا کہ 202 عیسوی کی بات ہے، میں برے دوستوں کی صحبت کے باعث غنڈہ گینگ میں شامل ہو گیا. لوگوں کو مارنا پیٹنا گالیاں بکنا میرا معمول تھا. جان بوجھ کر جھگڑے مول لیتا. جو نیا فیشن آتا سب سے پہلے میں اپناتا. جن میں کئی بار کپڑے تبدیل کرتا، سوائے جینز کے دوسری پینٹ نہ پہنتا. آوارہ دوستوں کے ساتھ گھوم پھر کر رات گئے گھر لوٹتا اور دن چڑھے تک سوتا رہتا. والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا. بیوہ ماں سمجھاتی تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ امی کے سامنے بھی زبان درازی کرتا. ایک مرتبہ دعوت اسلامی کے کسی با امامہ اسلامی بھائی نے ملاقات پر ایک رسالہ، مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ ایک رسالہ جنات کا بادشاہ مجھے تحفے میں دیا. میں نے پڑھا تو مجھے اچھا لگا. رمضان المبارک میں ایک دن کسی مسجد میں جانے کی توفیق مل گئی.
تو اتفاق سے وہاں ایک سبز امامے اور سفید لباس میں ملبوس سنجیدہ نوجوان پر نظر پڑی. معلوم ہوا کہ یہ یہاں پر اعتکاف کیے ہوئے. انہوں نے درس فیضان سنت دینا شروع کیا تو میں بیٹھ گیا. بعد درس انہوں نے مجھ پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں بتائیں. ان اسلامی بھائی کا لباس اس قدر سادہ تھا کہ بعض جگہ پیوند بھی لگے ہوئے تھے.